ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ انسانیت ابھی زندہ ہے۔ ہمارے وسیب میں، ہمارے شہر ڈیرہ غازی خان میں قبائلی نظام ہے، قبائلی اقوام ہیں، بلوچ اقوام ہیں جن کی دشمنی اور دوستی کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن کی طرز، جن کی بود و باش منفرد، جن کی رسومات بھی منفرد، جن کی ثقافت اور میزبانی، مہمان نوازی، تمام چیزیں منفرد۔ ایسے لوگ جو اگر دشمنی رکھتے ہیں تو 5-5 6 نسلوں تک قائم رہتی ہے، اگر دوستی کرتے ہیں تو وہ بھی اس طرح، اگر کسی کو معاف کرنے پہ آتے ہیں تو اس کی بھی مثال نہیں ہوتی، اگر کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت خطرناک۔ اس حوالے سے میں آج دو برادریوں کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے جروار کھوسا برادری، دوسرے ہے مریڈی برادری۔ بہت مشہور ہیں اور بہت محنتی۔ جروار جو ہیں محنتی بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، اس کے ساتھ پتہ نہیں کون سی نظر لگی ہے اس علاقے کو، یہاں پہ اسلحہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بات پہ دشمنیاں مول لی جاتی ہیں۔ کاش کہ ہمارے وہ لوگ جو معاشرے کو بدلنے کا سوچتے ہیں، بدلنے کے دعوے رکھتے ہیں، واعظ و نصیحتیں کرتے ہیں، ممبر جن کے اختیار میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد ریاست جس کا فرض بنتا ہے کہ اپنے شہریوں کو تحفظ دینا، ان کے مال و متاع کی حفاظت کرنا، ان کو قانون و آئین کے مطابق آزادی دینا، نہ جانے وہ کس مصلحت کا شکار ہے۔ یہاں پہ چلتی ہوئی دشمنیاں پتہ نہیں کتنی خوبصورت جوانوں کو نگل لیتی ہیں، پتہ نہیں سینکڑوں گھر اجڑ جاتے ہیں، کتنی برادریاں ہیں جو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے تک ترستی ہیں۔ حالانکہ ہر انسان کے اندر انسانی جذبہ موجود ہے، فقط اس کو جلانے کے لیے، تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ محنت کی جائے تو یہ سپرٹ، یہ قوت، یہ پاور جو مختلف برادریوں میں زائل ہو رہی ہے، انتقام کی صورت ایک اچھے کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، جس سے ہم میرے خیال میں قصبہ جات سے لے کر ریاست تک کو تبدیل کر سکتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں۔ اس قوت سے ہم بہت اچھے مثبت کردار، مثبت کام، مثبت افعال، مثبت کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں، مگر نہیں دیتے۔ نہ جانے کیوں منتخب نمائندے کیا چاہتے ہیں، وہاں پہ رہنے والے جاگیردار کیا چاہتے ہیں، سرکردہ لوگ، شخصیات، مذہبی شخصیات، واعظ و نصیحت کرنے والے، ممبر پہ جمے ہوئے لوگ، ممبر کے قابضین کا کیا خیال ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ دو چار دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، مریری برادری کے دو بچے، تقریباً ایک کی عمر ہوگی 10 سے 12 سال، دوسرے کی 15 سال ہوگی تقریباً، وہ پستول لے کے آئے ہوئے تھے جرواروں کے علاقے میں۔ صاف ظاہر ہے جو ان دو برادریوں میں دشمنی ہے اور ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے نہیں ہیں، میرے خیال میں ایک دو سے بھی زیادہ قتل بھی ہو چکے ہیں ان لوگوں کے آپس میں۔ وہ پستول لے کے آ گیا تھا، بائک پہ دو بچے آ گئے، ادھر جروار برادری کو پتہ لگا، انہوں نے انہیں موقع پہ پکڑ لیا، بچوں کو موقع پر پکڑا اور پستول برآمد کیا۔ جب پستول برآمد کیا تو اس کے بعد اس شخص نے جو ویڈیو پیغام دیا جروار صاحب نے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے سوچا کہ انسانیت ابھی بھی زندہ ہے۔ انہوں نے وہ پسٹل لیا، اس بچے کو پسٹل واپس کیا، اسے کہا بیٹا آپ بچے ہیں، ٹھیک ہے آپ ہمارے دشمن کے بچے ہیں،
لیکن آپ بچے ہیں، یہ کام بچوں کا نہیں ہوتا، یہ بڑوں کا کام ہے۔ یہ پسٹل آپ کی امانت ہے۔ وہی پسٹل اگر چل جاتا تو یہ جو کہہ رہا ہے نا، یہ مر بھی سکتا تھا، یہ مرڈر ہو سکتا تھا، یہ قتل ہو سکتا تھا، نہ جانے کس ارادے سے وہ بچے آئے ہوئے تھے، یہ تو خدا بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس کے جو الفاظ تھے، آپ بچے ہیں، یہ آپ کی امانت ہے، آپ اسے لے جائیں۔ میں نے اسے سلام کیا ہے اور اس کے بعد اس بچوں سے پوچھا، اس نے، بیٹا آپ نے کھانا کھانا ہے؟ آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ کھانا کھائیں، ہمارے پاس پانی پیئیں، بیٹھیں، اس کے بعد آپ چلے جانا، ٹھیک ہے؟ دشمنی ہے تو وہ چلتی رہے گی۔ کیا ایسے جذبے اگر تھوڑا سا کام ہو جائے، یہ دو برادریاں بھائی نہیں بن سکتے؟ بھائی بن جائیں گے۔ یہ بہت کمال کا جذبہ ہے۔ میں یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر اس جوان سے میری ملاقات ہوتی ہے تو اس کا انٹرویو بھی آپ کو سناؤں گا۔ میں بہت خوش ہوا ہوں جب اس نے پسٹل اپنے قاتلوں کو، اپنے دشمن کے ان بچوں کو جو پسٹل لے کر ان کے علاقے میں آئے ہوئے تھے، واپس کیا اور کہا یہ تمہاری امانت ہے، اب آپ چلے جاؤ، کھانا کھانا ہے تو آؤ ہمارے پاس کھانا کھاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسے کردار، ایسے اقدامات سے نسلیں محفوظ ہوں گی۔ جب یہ دو برادریاں صلح کریں گی، ان کے بچوں میں تعلیمی شعور آئے گا، جو یہ پاور آپس میں مقابلے میں ضائع کر رہے ہیں، وہ پاور کسی مثبت کام میں کام آئے گی، برادریاں خوشحال ہوں گی، یہ علاقہ خوشحال ہوگا، اس میں امن آئے گا۔ جب امن آئے گا تو ترقی ہوگی، جب ترقی ہوگی تو ان لوگوں کے ذہن میں جو اب مقابلے کا خلل ہے، یہ نکلے گا اور ان کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ہمارے بچوں کے لیے کس نے کالج بنایا ہے، کس نے یونیورسٹی بنائی ہے، ہماری بچیوں کے لیے کہاں کہاں یونیورسٹی بنی ہے، کہاں کالج بنے ہیں۔ یہ جب سوال آئیں گے تو وہ معاشرہ ترقی کرے گا، خوشحالی آئے گی، امن ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو بلا کر ان کے ساتھ میڈیا والے، صحافی، افسران، اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کر ان کی صلح کروائے۔ اگر جگیردار گودا ان کی صلح سے نالاں ہے، اس کو اپنی کرسی کا خطرہ ہے، تو دوسرے لوگ تو سامنے آ سکتے ہیں۔ خدارا ان جذبات کو محفوظ کریں، ان کو امن میں لائیں، ان کو صلح کے راستے پر لائیں، تاکہ یہ گھر اجڑنے سے بچ جائیں اور یہ شہر بسے، خوشحال ہو۔ پاکستان